بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانی ہمارے پرانے محلے کی ایک لڑکی تھی اور اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کے مقابلے کوئی لڑکی نہیں تھی، مگر محلے والے رانی کے بارے میں ایک ایسی بات کہتے تھے جس پر یقین کرنا ناممکن سا تھا۔ محلے کے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ رانی کوئی لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک خواجہ سرا ہے۔ یہ بات اپنے آپ میں کافی حد تک عجیب تھی۔ رانی کسی بھی انداز سے نہیں لگتا تھا کہ وہ لڑکی نہیں ہے، نہ آواز سے، نہ جسامت سے، نہ چال ڈال سے۔ پھر کیوں محلے کے کچھ لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے؟ جہاں رانی کو آدھے محلے والے خواجہ سرا مانتے تھے، وہی آدھے لوگ یہ بھی کہتے تھے شریف اور سادہ سی لڑکی ہے، بس ذرا سا رنگ روپ باقی لڑکیوں سے خوبصورت ہے، اس لیے کچھ لوگ اسے خواجہ سرا سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اگر کسی کا رنگ روپ خوبصورت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ مجھے نہ تو کبھی رانی سے ہمدردی تھی، نہ ہی محلے والوں کی باتوں میں کوئی دلچسپی تھی، مگر دل میں ایک تجسس، ایک سسپینس سا پیدا ہو گیا کہ یہ چکر کیا ہے۔ میں نے رانی کے گھر کے بہت سارے لوگوں سے پتہ کرانے کی کوشش کی، سب کا یہی جواب تھا کہ وہ لڑکی ہے، مگر محلے والے کس بنا پر یہ بات کر رہے تھے؟ اور اس بات کے جواب میں اکثر وہ یہ کہتے تھے، اب گھر والے تو اپنی اولاد کی عیب چھپائیں گے نا۔ سچ تو یہ ہے رانی ایک خواجہ سرا پیدا ہوئی تھی۔ جس دائی نے ڈلیوری کی تھی اس نے خود ہی یہ بات بتائی تھی۔ اب اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے گھر والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرا تجسس ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ یہ گتھی الجھتی چلی جا رہی تھی۔ آخر حقیقت کیا تھی؟ میں محلے کے ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس سے دائی اور رانی کے حوالے سے چھیڑا۔ جواباً اس نے کہا تھا، بیٹا ہم تو 40 سالوں سے اسی محلے میں رہ رہے ہیں، رانی کی پیدائش بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی، ہم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی اس زمانے میں، لیکن پچھلے چند سالوں سے یہ بات پورے محلے میں مشہور ہو گئی۔ اب سچ جھوٹ تو خدا ہی بہتر جانے۔ سچ جو بھی تھا، لیکن رانی اس قدر بدنام ہو چکی تھی کہ اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اب وہ کبھی کبھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ یہاں وہاں جاتی نظر آتی تھی۔ مجھے اب اس پر تھوڑا ترس آنے لگا تھا۔ محلے والوں سے خدا پوچھے انہوں نے کس طرح ایک شریف لڑکی کو بدنام کر دیا تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے تو کوئی رانی سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ باتیں ہمارے محلے میں تو کیا، آس پاس کے 5 محلوں تک پھیل چکی تھی، تبھی رانی کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک بار تو اس کے طے شدہ منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ اس کی منگنی اس کے کزن سے طے شدہ تھی، مگر محلے میں پھیلتی عجیب و غریب باتوں کی وجہ سے اور بدنامی کے ڈر سے اس کے کزن نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اور ایک بار تو اس بیچاری کو شادی والی رات ہی لڑکے والے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ لڑکے والے دوسرے محلے کے تھے اور لڑکے نے گلی میں آتے جاتے رانی کو پسند کر لیا تھا۔ بات شادی تک پہنچ گئی اور شادی ہو بھی جاتی اگر لڑکے والوں نے نکاح سے 2 گھنٹے پہلے رانی کے بارے میں افواہیں نہ سن لی ہوتی کہ رانی ایک خواجہ سرا ہے۔ رانی کے گھر والے ہر وقت پریشانی میں ڈوبے رہتے تھے۔ ایک دن میں محلے کے پرانے گھر کے سامنے سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، دور سے رانی اپنے بھائی کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ میرے دل کی بے چینی بڑھ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی سے پوچھنے کے بجائے ڈائریکٹ میں بات رانی سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ جب وہ میرے پاس سے گزری تو میں نے کہا، السلام علیکم۔ اس نے بڑی شرافت سے میرے سلام کا جواب دیا۔ کافی کوشش کے بعد بھی میں اس سے یہ بات نہیں پوچھ سکا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب اس نے میرے سلام کا جواب دیا تو وہ اتنی خوبصورت آواز تھی جو کہ کسی لڑکی کی ہی ہو سکتی تھی، مگر محلے والوں کی باتوں نے مجھے دونوں طرح سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کل شام کے وقت میں نے اپنے دوست زاہد سے رانی کا ذکر کیا تو اس نے مجھے چیلنج کرتے ہوئے کہا، اگر رانی لڑکی ہوئی تو میں تمہیں 1 لاکھ انعام دوں گا۔ اب خدا جانے سچ کیا تھا، میں ہر وقت رانی کے بارے میں سوچنے لگا، صبح سے شام تک۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی اسے اگر ایک بار دیکھ لیتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن محلے والوں کی باتوں نے بھی دل میں ایک عجیب کراہت سے پیدا کر دی تھی۔ میں روزانہ رانی کے راستے میں کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھنے لگتا۔ وہ بھی کبھی کبھی آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھ لیتی، لیکن زیادہ تر نگاہیں نیچے کر کے چلی جاتی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے سوچتا، کیا وہ لڑکی ہے یا خواجہ سرا؟ لیکن مجھے اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملتا۔ محلے کے کچھ لوگ کچھ اور کہتے تھے اور کچھ لوگ کچھ اور ہی کہتے تھے۔ اب سچ جانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں رانی سے شادی کر لوں۔
میں نے یہ فیصلہ کر تو لیا، لیکن مجھے یہ ڈر بھی تھا اگر رانی شادی کی بات خواجہ سرا نکلی تو کیا ہوگا۔ میں نے یہ فیصلہ ابو امی کو سنایا تو وہ ناراض ہو کر بولے، استغفر اللہ، اب تم ایک خواجہ سرا سے شادی کرو گے؟ پورا محلہ جانتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ ابو امی اور تایا مجھے کافی دیر تک سمجھاتے رہے، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ میں نے کہا اگر وہ خواجہ سرا نکلی تو اسے چھوڑ دوں گا، لیکن ابو نے حتمی لہجے میں کہا، اگر تم اس کسرے سے شادی کرو گے تو ہمارے گھر مت آنا، ایک خواجہ سرا کو ہم بہو نہیں بنائیں گے۔ ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ جب رشتہ داروں اور دوستوں نے یہ سنا تو سب حیران ہو گئے۔ دوست میرا مذاق اڑانے لگے اور مجھ پر جملے کسنے لگے۔ کوئی کہتا اب تمہاری دلہن خواجہ سرا ہوگی، تو کوئی کہتا سہاگرات پہ بیچاری کی کیا حالت ہوگی جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی لڑکی نہیں ایک خواجہ سرا ہے۔ میرے سب رشتہ دار دوڑے چلے آئے، سب مجھے سمجھا رہے تھے، میرے بھائی بہن مجھے سمجھانے چلے آئے۔ میرے دور دراز رشتہ داروں کو جب پتہ چلا تو سب مجھے سمجھانے آئے۔ میرے سارے گھر والے ناراض ہو گئے، لیکن میرا فیصلہ حتمی تھا کہ میں رانی کے علاوہ کہیں شادی نہیں کروں گا۔ سارے رشتہ دار مجھے ملامت کرتے ہوئے چلے گئے اور میرے محلے دار الگ مجھے ملامت کر رہے تھے۔ کوئی مجھ پہ ہنس رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن میں نے کسی کی بات نہ سنی اور میں نے جا کر رشتے کی بات رانی کے والدین سے کی تو رانی کے والدین نے مجھ سے کہا، بیٹا تم جانتے ہو نا رانی کے بارے میں محلے میں کیسی کیسی باتیں مشہور ہو چکی ہے، اس کے باوجود تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی انکل، یہ سب جاننے کے باوجود بھی میں رانی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے والدین خوش ہو گئے، رانی بھی خوش تھی، لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں گھٹن ضرور تھی کہ رانی کی حقیقت کیا ہوگی۔ اگر وہ سچ میں کوئی خواجہ سرا نکل آئی تب کیا ہوگا؟ میں ان سب خیالوں کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سوچی تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ رانی کے والد سے کہوں کہ میں شادی سے پہلے ایک بار رانی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی ہے یا خواجہ سرا، لیکن یہ بات کہنا تو دور، مجھے یہ سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا بھلا؟ زندگی اگر جوا تھی تو میں جوا کھیل چکا تھا، اب جو ہوتا دیکھا جاتا۔ میرے دوست میرا مذاق اڑانے لگے کہ تیری بیوی خواجہ سرا ہوگی، سہاگرات پہ بہت پچھتائے گا، لیکن میں نے کسی کی بات نہ مانی اور میں نے ایک بہت بڑا گھر کرائے پر لے لیا جہاں شادی کے بعد میں رانی کو رکھ سکتا۔ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی کیونکہ میری خود کی جاب تھی۔ آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا جب میری شادی رانی سے ہو گئی۔ میں اپنی شادی پر بہت ٹینشن میں تھا کہ جانے کیا ہوگا۔ ساری رات میں سوچتا رہا اگر رانی کوئی خواجہ سرا نکلی تو میرا کیا ہوگا۔ میری شادی پہ کوئی نہیں آیا تھا، نہ میرے دوست، نہ میرے رشتہ دار اور نہ ہی میرے اپنے گھر والے۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ جیسے میں شادی نہیں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، لیکن میری خود کی الجھن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ شادی میں جتنے دیر رسمیں چلتے رہی میرا دل دھڑکتا رہا۔ میں انتظار کرتا رہا سہاگرات کا، جب مجھے رانی کے بارے میں سچ پتہ چلنا تھا۔ پتہ نہیں اس وقت میری کیا حالت ہوگی۔ میں رانی کو بہا کر اپنے گھر لے آیا اور رانی کو کمرے میں بٹھا دیا۔ رانی کے ساتھ اس کی ماں اور ایک بہن بھی ساتھ آئے تھے، جو 2-3 گھنٹے بیٹھنے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ اب رات ہو چکی تھی، مجھے رانی کے کمرے میں جانا تھا، لیکن میں یہ سوچ کر ڈر رہا تھا کہ جانے کیا ہوگا۔ میں کمرے میں چلا گیا جہاں مجھے اس کے ساتھ سہاگرات منانی تھی، لیکن میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو ایک عجیب چیز دیکھی کہ رانی دلہن کے لباس میں نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے یہ چیز اچھی تو لگی لیکن عجیب بھی۔ نماز ادا کر کے وہ گھونگھٹ لے کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ مجھے یہ بات عجیب اس لیے لگی کیونکہ میں کسی لڑکی کو دلہن کے لباس میں پہلی بار نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میری دھڑکن تیز تھی کہ جانے کیا ہوگا۔ مجھے یہ جاننے کی دلچسپی تھی کہ رانی کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں ان میں کتنی سچائی ہوگی۔ میں نے رانی کے پاس جا کر اسے سلام کیا تو اس نے بڑی محبت سے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور سوچا کیا بات کروں، کیسے کروں۔ پھر میں نے اس سے کہا کیسے ہو تم؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا اللہ کا شکر ہے۔ پھر میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اب وہ وقت تھا وہ کرنے کا جو میں کب سے خواہش کر رہا تھا۔
اب میرے تجسس کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، اور پھر میں نے رانی کے ساتھ سہاگ رات منائی، اور اس وقت میرا دل چاہا میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں اور ساری محلے والوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دوں، کیونکہ نہ تو وہ خواجہ سرا تھی اور نہ ہی کوئی کسرا، وہ ایک عام سیدھی سادی لڑکی تھی جیسے باقی لڑکیاں ہوتے ہیں۔ میرے سارے وہم و گمان ختم ہو چکے تھے۔ مجھے اس بات کی خواہش تھی، لیکن ساتھ شرمندگی بھی تھی کہ میں کیسے ایک شریف اور نیک لڑکی پر شک کرتا رہا اور اسے خواجہ سرا سمجھتا رہا۔ اب یہ پچھتاوا اور شرمندگی مجھے ساری زندگی رہنی تھی، اور محلے والوں کے کام دیکھو، کیسے ایک معصوم لڑکی کو بدنام کر دیا تھا اور کیسے اس بیچاری کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ رانی کو بہت خوش رکھوں گا۔ اگلی صبح میری زندگی کی سب سے حسین صبح تھی، جب رانی میری بیوی تھی۔ میں رانی سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ اگلے دن میرے سب دوستوں اور کچھ محلے والوں نے مجھے گھیر لیا اور پوچھا، کیسی رہی ایک خواجہ سرا سے تمہاری سوگرات؟ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے ان سب کو لعنت کیا اور کہا، دل کرتا ہے تم سب کو شوٹ کر دوں۔ کیسے ایک معصوم لڑکی کو بدنام کیا تھا بے شرمو! وہ سب شرمندہ ہو گئے، لیکن سب کے دلوں میں کہیں نہ کہیں یہ بات ابھی بھی موجود تھی کہ رانی ایک خواجہ سرا ہے۔ لیکن جب 1 سال بعد میرا اور رانی کا بیٹا پیدا ہوا، تب سب کو یقین آ گیا اور سب بری طرح شرمندہ ہو گئے۔ سب حیران و پریشان تھے کہ یہ سب کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا۔ اب تو میرے گھر والوں کو بھی سب پتہ چلا، تو وہ بھی شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگنے لگے اور مجھے اور رانی کو گھر لے گئے۔ رانی کے ساتھ میں بہت خوش تھی۔ ایک رات میں نے باتوں باتوں میں رانی سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں ایک خواجہ سرا والی بات محلے میں کیسے مشہور ہو گئی؟ تو رانی نے مسکراتے ہوئے بتایا، میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں ایک کبیر نام کا لوفر لڑکا بھی تھا۔ وہ کالج سے گھر تک روزانہ میرا پیچھا کرتا تھا اور مجھے برائی کے لیے اکساتا تھا، مگر میں نے کبھی بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور اسے بہت بار سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو، مگر وہ نہیں مانتا اور روزانہ میرا پیچھا کرتا رہتا۔ ایک دن اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے اسے تھپڑ مارا اور بہت سارے لوگوں سے اسے پٹوایا۔ اس کے بعد وہ تو نظر آنا بند ہو گیا، لیکن اس نے میرے بارے میں یہ ساری باتیں مشہور کر دی، جس سے میں بدنام ہو گئی اور پورے محلے میں یہ باتیں پھیل گئی کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ لیکن ان سب سے میرا فائدہ ہوا۔ اگر یہ سب باتیں مشہور نہ ہوتے تو مجھے آپ جیسا شوہر کبھی نہیں ملتا۔ میں نے رانی کی بات پر مسکرا دیا، اور مجھے پورا یقین تھا اگر میں کسی اور سے شادی کرتا تب کبھی اتنا خوش نہیں رہتا جتنا رانی سے شادی کر کے خوش تھا۔